نبی علیہ السلام کی پہلے شانیہ بیان فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا، افضل الانبیاء بنایا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا اور حوض کوثر عطا فرمائی۔ مفسرین کرام نے یہاں پر بے شمار اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، بلکہ کئی مفسرین کرام نے نبی علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی کثرتیں عطا فرمائی ہیں اور کتنی شانیں بیان کی ہیں اور کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ ان شانی کا ہون افضل، اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، بے شک آپ کا دشمن ہی افضل ہے۔ اے محبوب قیامت صبح قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، مٹ جائیں گے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ لیکن اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو اس قدر بلند کیا کہ صبح قیامت تک آپ کے نام لینے والے، آپ کا ذکر کرنے والے موجود رہیں گے۔ پھر فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی کی یہ نبی علیہ السلام کے تذکروں کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے ان غلاموں کو منتخب کیا ہے جو آج کریا بستی بستی نبی علیہ السلام کے چرچے کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی محفل میلاد منعقد کی گئی ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی کو کوئی سعادت اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتا، وہ محفل میلاد منعقد ہی نہیں کرتے، ان کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اس محفل میلاد کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں محفل میلاد نہیں منانی چاہیے۔ تو بھائی بندہ یہ سمجھے کہ آپ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ آپ کو صرف یہ محفل میلاد ہی ملی ہے کہ جس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حبیب علیہ السلام کی نعت بیان کی جاتی ہے، اور جو سنت صحابہ ہے جو اللہ کی سنت ہے، اور پھر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، دعائے خیر کی جاتی ہے۔ تو اس میں کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، جسے منع کیا جا رہا ہے؟ ہاں اگر روکنا ہے تو وہ شادی بیاہ کی جو خرافات ہیں، جو بے شمار گناہوں کا سبب ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ ان محفل میلاد کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے، تو یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ مبارک عمل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو، تو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر مفسرین کرام ہمارے بزرگان اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ساری پوری 1400 سالہ تاریخ کا ہم دیکھیں تو ہمارے مفسرین اور ہمارے اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتے رہیں، اور آپ نے امت کو، قوم کو یہ پیغام دیا کہ نبی علیہ السلام کے ذکر کی جو محفل منعقد کرتے ہیں سارا سال اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی لوگ یہ انکار کرتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محفل میلاد نہیں منانی چاہیے، کیوں نہیں منانی چاہیے؟ ہم یہ دیکھیں کہ وہ امام الانبیاء، سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے تو ابھی جیسے ہی پیدا ہوئے نبی علیہ السلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں۔ فرماتی ہیں ہم نے غور کیا، ہم نے توجہ کی، غور سے سنا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام پکار رہے ہیں ربی حب لی امتی۔ اور نبی علیہ السلام جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے لگے، صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے توجہ کی، نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کیا پکار رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پکار رہے ہیں ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ تو وہ نبی جو پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر اپنی امت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو تب بھی اس امت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ انسان جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، نبی علیہ السلام کو امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، ساری زندگی کے ہر لمحے میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا رہے۔ عزیزان گرامی محفل میلاد امام جلال الدین سعودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذکر کی محفلوں کو منعقد کرنا، اس میں تلاوت کا اہتمام کرنا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنا، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا اعلان پیش کرنا، ان بدعات
حسنات میں سے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ محفل باعث برکت ہیں، باعث خیر ہیں، باعث ثواب ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محفلیں اب منعقد کی جاتی ہیں یا صرف ہمارے ملک پاکستان میں یا ہمارے جو ایشیائی ملک ہیں، ہندوستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس طرح کے ممالک میں، بلکہ مدینہ المنورہ جہاں پر اب محفل میلاد کم منعقد کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے، وہاں کے لوگ محفل میلاد کو بدعت سمجھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وقت کے بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ محفل میلاد میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اسے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں بھی جب ہمارے بزرگ اسلاف اور حضور کے غلام، حضور کے عاشق، حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے والے لوگ تھے، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا میلاد وہ بھی منایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ محفل میلاد میں جانے کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اس محفل میلاد میں اللہ کی خاص انوار اور تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ اہل بصیرت تھے، صاحب بصیرت تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور و فکر کیا کہ یہ محفل میلاد میں اللہ کی خاص انوار کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور و فکر کیا تو یہ بات منکشف ہوئی، مجھے یہ بات معلوم ہوئی، مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اس محفل میلاد میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو ثانی گرامی یہ وہ مبارک اور پاکیزہ محفلیں ہیں جن پر حضور علیہ السلام کے غلام اور حضور کے عاشق شریک ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان محفلوں کو میلاد منعقد کرنے اور ان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں علی خانہ کو جنہوں نے یہ محفل میلاد منعقد کی۔ اللہ رب العزت ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور سارا سال اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ تمام شریک ہونے والے علماء کرام اور تمام حاضرین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ کسی چیز کے حق کے لیے ضرور نہیں ہوتا کہ آپ اس کی کثرت ہو، مطلب کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کثرت ہو تو وہ صحیح ہوگی۔ قلت میں بھی جو ہے وہ بے شمار، کثرت میں قلت میں بے شمار برکتیں ہیں، اور اگر آپ کم ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ثواب شاید کم ہے یا اس کی برکت کچھ کم ہے۔ یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، مخصوص بندے ہیں جن کو اللہ یہ شرف عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔